غوث اعظم کا ایک نام دستگیر ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے دستگیر۔ دستگیر سنے نا؟ سنے نہیں سنے؟ ہاں، کس کا لقب ہے وہ؟ دستگیر کسے بولتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کے ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا؟ دستگیر رکھا ہوا ہے۔ فارسی میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، اسی واسطے ہم کیا کرتے ہیں؟ کف گیر بولتے ہیں۔ کون سی؟ وہ چاول وغیرہ دیکھتے نا، کھانا دیکھتے نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ کف گیر بولتے ہیں۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو فارسی میں، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، ہتھیلی سے پکڑتے ہیں تو اس واسطے ہم اسے کف گیر کہتے ہیں۔ ہاں، تو یاد رکھیے دستگیر کا مطلب ہے کیا ہے؟ ہاتھ پکڑنے والا۔ دست ہاتھ پکڑنے والا، گیر ہاتھ پکڑنے والا۔ کیوں بھائی یہ لقب ہے؟ تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے۔ ہاں، کیسا واقعہ ہے؟ دیکھو کتنا عقیدہ بگڑا ہوا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے، ٹہلنے کے واسطے باغ میں، نعوذ باللہ ثم کہتے ہوئے کیا ہے، ذہن اور دماغ تھراتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اللہ کی کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے ٹہلنے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے انہوں پکڑ لیے کرتے، وہاں سے انہوں دستگیر کے لائق۔ اللہ بولا گیا تو مجھے پکڑ کے کیا ہے سنبھالا، اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے۔ میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کر دی؟ واویلا مچا دیا میرے خلاف کہ دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، یہ کہیں ثبوت نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے کال پہ کال آئے، گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب ہے؟ گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو، تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے؟ پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا؟ جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا، کون سی تشریح ہے تمہارے لیے؟ پھر عبد القادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑا کیوں؟ بتاؤ تم خود تب۔ ہاں وہ سب نہیں چاہیے، آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو، ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا۔ ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا ہے؟ تانا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے جھوٹ کہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا۔ توحید کی یہی عظمت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں، لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے۔ میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی، آج بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے، ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے، دیکھیے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 229 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا، موز کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے نہ، میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں دروس حرم پیج نمبر 229
اس کے بعد شعر بھی ہے خاص طور پر، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے دیکھو، ذی تصرف بھی ہے، پورا تصرف، پورا اختیار پیران پیر تمہارا ہی ہے، مختار بھی ہے، اللہ کا جو مختار کل ہے وہ بھی آپ ہی ہیں، معزون بھی ہیں، کار عالم کا مدبر بھی ہے۔ ابھی مشرکین مکہ سے پوچھا گیا اللہ کون مدبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، لیکن یہ کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر۔ شعر دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، ان بدبختوں نے اس طرح توحید کو بگاڑا ہے اور عوام کو دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا۔ اللہ کی پوری توحید کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں بدبخت، اور ولیوں کو اتنا چڑھاتے بڑھاتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اختیار دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا بھی، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں تھا مسئلہ، اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی تقدیر بنانے والا ہے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ اللہ نے ہی ان کو پاور دیا ہوا ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی عبد القادر جیلانی کو پاور دیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میں نے پاور دیا تو کہاں لکھ کے دیا، بتاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر میں نے کہا ہے تو بتاؤ، دلیل لاؤ، تم کہاں ہے لکھا ہوا، کب دیا میں نے عبد القادر جیلانی کو، میں نے کب کہا کہ کیا ہے حسنین کریمین کو پکارو، میں نے کب کہا کہ علی کو پکارو، میں نے کب کہا کہ علی حجویری کو میں نے یہ دیا ہے، میں نے کب کہا کہ کیا ہے بغداد والے کو میں نے یہ تصرفات دیے ہیں، کہاں ہے بتاؤ؟ ہاں، اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کو اللہ خود کیا ہے زمین و آسمانوں میں نہیں جانتا، اللہ ہی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اختیار دیا۔ اب یہ کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تو دیا، بھول گا، اس دن دیا تھا ان کو اختیار ہے، لیکن آج تجھے یاد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔